فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس راستے پر چلتے تھے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو 3 طلاقوں والا فیصلہ ہے نا، وہ تعزیری حکم تھا، وہ شرعی حکم نہیں تھا، کیونکہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نہ کسی پر اتری ہے اور نہ قیامت تک کسی پر اترنی ہے۔ جو اللہ کے نبی کی زندگی میں دین تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہنا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، کتاب الطلاق ہے، باب طلاق الثلاث، 3 طلاقوں کا بیان، حدیث نمبر ہے 3671۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک ایک وقت کی 3 طلاقیں، ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو جس معاملے میں سوچ و بچار کی مہلت دی گئی تھی اس میں انہوں نے جلد بازی کی ہے، کیوں نہ ہم یہ فیصلہ ان پر نافذ کر دیں کہ 3 جو دے گا ہم اس کو رجوع نہیں کرنے دیں گے۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ لوگوں پر نافذ کر دیا۔ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا یہ کتاب اللہ کا مذاق اڑانا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ کتاب اللہ کا مذاق اڑانا ہے جو بندہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بوا لوگوں میں پھیل چکی تھی، لوگ منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے تھے۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو غلط کام سے روکنے کے لیے یہ قانون بنا دیا تھا، شریعت نہیں بدلی تھی انہوں نے، نہ وہ شریعت بدل سکتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تدبیری حکم۔ خلیفہ کو، امیر المومنین کو فیصلہ اختیار دیا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو حج تمتع تھا نا اس پر پابندی لگا دی گئی تھی، وہ ایک مصلحت تھی ان کے مد نظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب کو حج تمتع کرنے کا حکم دیا تھا، حضرت عمر نے پابندی لگا دی اپنے دور خلافت میں، اس وجہ سے لگائی کہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور ساتھ ہی عمرہ کر کے بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر پورا سال مکہ بے آباد رہتا ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں ہم ایک مرتبہ سال میں حج کرنے کے لیے آئیں، ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں، اکٹھے نہ کر کے جائیں، تو اس طرح مکے کی رونق اور آبادی بڑی رہے گی۔ اس مصلحت کے پیش نظر انہوں نے پابندی لگا دی تھی۔ اب یہ انہوں نے شریعت نہیں بدلی، شریعت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، انہوں نے ایک تدبیری فیصلہ کیا تھا۔ تو ان کے بیٹے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بڑے لختے جگر عبداللہ بن عمر، ان سے پوچھا گیا کہ شامی ایک شخص نے پوچھا، صحیح بخاری میں ہے یہ، کہ حج تمتع جائز ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جائز ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے والد صاحب تو منع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا امر ابی یتبع و امر رسول اللہ، کیا میرے باپ کی پیروی کی جائے گی، میرے باپ کا حکم مانا جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا؟ تو مطلب ان کا یہ تھا کہ ایک طرف اللہ کے نبی کی طرف سے اجازت اور دوسری طرف میرے باپ نے منع کیا ہو تو شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گئی، اس پر عمل ہوگا۔ جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا وہ شریعت نہیں ہے، وہ ایک تدبیری حکم تھا۔ تو تدبیری حکم کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، مستقل ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح طلاق کا حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تدبیری حکم دیا تھا، شریعت نہ بدلی تھی انہوں نے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی فتویٰ دیتے تھے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، ایک مجلس کی۔ اور اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر کسی کا اجماع بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں بعض لوگ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اجماع ہو گیا تھا، اس پر کسی کا اجماع نہیں ہے، کوئی اجماع نہیں ہوا۔ ہمیشہ اس کے خلاف فتویٰ دینے والے لوگ موجود رہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے تدبیری حکم کے خلاف فتویٰ دیتے تھے چند منٹ کے لیے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ان کے اس فیصلے کو شرعی مان لو، چند منٹ کے لیے مان لیں، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتا رہا
جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں چلتا رہا اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور خلافت تک چلتا رہا، پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا حیثیت ہوگی اس کی؟ کیا اس کو آپ غیر شرعی کہیں گے؟ وہ غیر شرعی کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتا رہا اور جو صدیق اکبر کے دور میں چلتا رہا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں تک چلتا رہا۔ یہ باتیں میں نے ان لوگوں کے لیے کی ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کو جو ہے نا وہ اللہ ہی سمجھ دے تو سمجھ آ سکتی ہے، ورنہ ہم کسی کو سمجھا نہیں سکتے۔ باقی رہا تراویح کا مسئلہ، تو صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین بیان کرتی ہیں، ان سے پوچھا کسی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو وہ کہتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری زندگی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی رات کی نماز، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، تراویح کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، وطر کہتے ہیں، یہ ایک ہی نماز کے نام ہیں سارے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی تو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کیسے جائز ہوگا مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس سے زیادہ پڑھنی شروع کر دیں؟ صحابہ میں سے کسی صحابی سے ثابت نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی 20 رکعتیں نہ پڑھنا ثابت ہے، نہ ان کے زمانے میں کسی کا پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مختلف جماعتیں چلی آ رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، ان ساری جماعتوں کو مسجد میں ختم کر کے ایک جماعت بنائی تھی، موطا امام مالک میں ہے یہ، اور مردوں کا امام بنایا تھا ابی بن کعب کو، اور عورتوں کا امام بنایا تھا تمیم داری رضی اللہ عنہما کو۔ تو ان کو حکم دیا تھا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں لوگوں کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ صحیح حدیث ہے موطا امام مالک میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو 11 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیتے تھے، انہوں نے 20 کہاں سے شروع کر لیں؟ نہ انہوں نے حکم دیا 20 کا، نہ انہوں نے پڑھی، اور نہ ان کے زمانے میں پڑھنا ثابت ہے۔ جس روایت کے اندر یہ ذکر ہے کہ لوگ عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 پڑھتے تھے، وہ روایت کی سند ہی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جو شخص بیان کر رہے ہیں کہ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، یزید بن رومان، وہ عمر رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ تو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہے، اس کو کیسے پتا چلا کہ لوگوں کو عمر کے زمانے میں 20 پڑھتے تھے؟ وہ جس نے اس کو بیان کیا اس کا نام تو آنا چاہیے نا، خود تو یہ تھے نہیں اس وقت، اور جو اس وقت تھے ان میں سے کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں جو کہتا ہو کہ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 پڑھتے تھے، تو اس بندے کی بات کیسے مان لی جائے گی؟ یہ بات بھی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو نہیں سمجھنا چاہتے ہم انہیں نہیں سمجھا سکتے۔ تو کیا سورہ بقرہ ہر روز مکمل پڑھنی چاہیے یا 1-2 پیج پڑھ لینا چاہیے، جب مکمل ہو جائے تھوڑی تھوڑی پڑھ کے دوبارہ سٹارٹ کر لینی چاہیے، یا روز ہی مکمل پڑھیں؟ روز مکمل پڑھیں گے تو افضل ہے، لیکن اگر نہیں پڑھی جا سکتی تو جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھ لیں، 2 دن میں مکمل کر لیں، 3 دن میں کر لیں، 4 دن میں کر لیں، 5 دن میں کر لیں۔